معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ خطبے میں سیرت النبی کے اس باب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد سب سے پہلا جو موقع غنیمت جانا وہ یہ کہ دیگر ممالک کے سربراہوں کو اسلام کے بارے میں آگاہی دی جائے، دیگر جو ریاستیں ہیں ان کو اس بات کی اطلاع دی جائے کہ اللہ کا ایک رسول اور پیغمبر آ چکا ہے۔ اور ان خطوں کے اندر بھی ایک بات پوشیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف عربوں کے لیے نہیں تھے آئے، صرف گوروں کے لیے نہیں آئے، صرف سرخوں کے لیے نہیں آئے، صرف کالوں کے لیے نہیں آئے، صرف ایشیائی باشندوں کے لیے نہیں آئے، صرف بر صغیر چائنا جاپان اس طرح کی شکلوں والوں کے لیے نہیں آئے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے زمانوں کے لیے آئے اور سارے جہانوں کے لیے آئے۔ یہ خطوط سے بات ثابت ہوتی ہے۔ اس سے پہلے نبی آتے تھے، بنی اسرائیل کا نبی بنی اسرائیل کو دعوت دے رہا ہے، ہر قوم کا نبی اسی قوم کو دعوت دے رہا ہے، بس۔ لیکن رسول اللہ نے یہ متنوع اور متعدد خطوط لکھ کر اس بات کا اظہار اپنی زندگی میں کر دیا جو اللہ رب العزت نے کلام حمید میں ان کی صفت کو بیان کیا تھا کہ یہ تمام انسانیت کے رسول بن کے آئے ہیں، تمام انسانوں کے رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خسرو پرویز کو جو خط لکھا تھا اس میں بھی یہ بات لکھی۔ جو خطوط عیسائیوں کو لکھے تھے ان میں نے آپ کے سامنے اچھی طرح یہ بات رکھ دی ہے کہ ان میں یہ بات ہوتی ہے تعالو، اس بات کی طرف آؤ جو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان کامن ہے۔ لیکن جو مشرک، پارسی، بت پرست، مجوسی، آگ پرست اس طرح کے بادشاہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان خطوط میں یہ آیت نیچے لکھا کرتے کہ تعالوا الی کلمۃ، کیونکہ وہ تو مشرک تھے اور وہ اللہ کی وہ حقیقت کو نہیں تھے پہچانتے، تو ان کے ساتھ مخاطب ہونے کا انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرق تھا، اور ان کو یہ بات رسول اللہ خط میں لکھ دیتے تھے، میں تمام انسانوں کے لیے، تمام زمانوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ جس سلطنت کے اوپر تم بیٹھے ہو، ان قریب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھڑ سوار اور مجاہد اس جگہ کے اوپر قبضہ کریں گے، یہاں تک کہ میری حکومت وہاں تک پہنچ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ رسول اللہ کی جو پیشین گوئیوں کا باب ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھا تھا، یہ بھی دلائل نبوت میں سے ہوتا ہے۔ وہاں تک پہنچے گی کہ جس کے آگے نہ گھوڑا قدم رکھ سکتا ہے نہ اونٹ قدم رکھ سکتا ہے، گویا اس کے آگے کیا ہوگا؟ بحری جہاد کا آغاز کیا جائے گا، تو میری سلطنت وہاں تک پہنچ جائے گی۔ خسرو پرویز کو بھی انہی مندرجات کے اوپر مشتمل اور اسلام کے بارے میں کچھ آگاہی دے کر خط لکھا۔ عبداللہ بن حذافہ سہمی پہلے بحرین گئے، اور سیرت کی ابواب میں یہ بات نہیں ملتی کہ بحرین کے حاکم نے انہیں خسرو پرویز کے پاس بھیجا یا بحرین کے حاکم نے از ہد لیٹر بھیجا۔ بہرحال یہ بات صحیح سند سے ثابت ہے کہ عبداللہ بن حذافہ سہمی اس خط کو لے کے پہنچے تھے۔ جب وہ خط اس نے پڑھا تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور کرائسس میں تھا، پے در پہ ہرقل کی فوج سے، کیسر روم کی فوج سے شکستیں کھا رہا تھا۔ ایسے عالم میں ایک ایسا لیٹر پہنچنا جس میں یہ کہا ہوگا اسلم تسلم، یہ جو الفاظ ہیں اس کے اوپر، اس کی طبیعت کے اوپر بڑے گراں گزرے کہ یہ ایک میری ہی ریاست کے اندر رہنے والا شخص مجھے خط لکھتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اسلام قبول کرو تو سلامت رہ جاؤ گے۔ غصے میں اس خط کو پھاڑ دیا اور اتنے ٹکڑوں میں تقسیم کیا کہ اس کو دربار میں اچھال دیا اور حکم دیا بازان کو، یمن کے گورنر کو، کہ میں تجھے آرڈر کرتا ہوں کہ یہ جس بندے نے مجھے لیٹر لکھا ہے اس بندے کو پکڑ کے میرے دربار میں پیش کر دیا جائے۔ 2 ہٹے کٹے بندے بھیج اور اس کو پکڑ کر عقل کے اوپر جب پردہ پڑ جائے تب اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اپنے کرائسس میں، اپنی شکستوں سے بد دل ہوا طبیعت میں غصہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بادان کے 2 بندوں کے آنے سے پہلے یہ اطلاع پہنچ گئی تھی کہ خسرو پرویز نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑ دیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے اور کہا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیا بلکہ اپنی ریاست کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ چند دنوں کے بعد بادان گورنر یمن 2 ہٹے کٹے
بہت پہلوان نما انسانوں کو مدینہ میں بھیجتا ہے کہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر لیا جائے اور ان کو گرفتار کر کے خسرو پرویز کے دربار میں پیش کر دیا جائے۔ جس وقت وہ دونوں ہٹے کٹے پہلوان نما ظاہر ہے، یہ رومیوں کی بھی عادت تھی، اور ان جو پرانے ادوار ہوتے ہیں قدیم دور کے اندر، آپ پتہ کہ اسلحہ سازی کی صنعت ایسی نہیں تھی جیسے آج کل ایٹمی میزائل ہیں، یہ وہاں پہ طاقت اور قوت کا اظہار تلواروں نیزوں سے کیا جاتا تھا، اور روب دبدبہ بٹھانا ہو تو بڑے بڑے پہلوان پوری دنیا سے ہائر کیے جاتے تھے جو سب سے لمبے چوڑے طاقتور ہو۔ تو انہوں نے سب سے لمبے چوڑے اپنی ریاست کے دو پہلوانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ گرفتاری کے لیے بھیجا۔ رسول اللہ سے آ کے کہنے لگے کہ آپ نے ہمارے بادشاہ کو خط لکھا؟ جی ہاں لکھا۔ اس کے اندر آپ نے یہ باتیں کی ہیں؟ جی ہاں کی ہیں۔ آپ نے ان کو یہ دھمکی دی ہے اگر اسلام قبول کرو گے تو سلامت رہ جاؤ گے؟ جی ہاں۔ تو آپ کی گرفتاری کا آرڈر آ گیا، آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ ہمیں اس سنت کو اپنانے کی توفیق دے، میں کہنے والا بھی اور آپ سب سننے والے بھی۔ اگر اس ایک نصیحت پہ عمل کر لیں تو بہت سی مشکلات سے بچ سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی ناگوار بات کا فوری رد عمل نہیں سے دیا کرتے، کسی بھی۔ اب یہ دیکھیں کتنی ناگوار بات ہے، اللہ کا رسول ہے، پیغمبر ہے، اور دو شخص آ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو گرفتار کر کے لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ اسی وقت کیا ابو بکر و عمر، کیا جلیل القدر صحابہ موجود نہیں؟ اسی وقت ان کو پھینٹی لگا کے گرفتار کروا کے جو کچھ مرضی کیا جا سکتا۔ لیکن رسول اللہ کی یہ عادت مبارکہ تھی، رسول اللہ جتنی مرضی تلخ بات ہوتی تھی اس کا فوری رد عمل نہیں سے دیا کرتے۔ یہ کہنے والے کو اور سب سننے والے کو اپنی زندگی کے اندر اس سنت کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کہا؟ ابھی آپ جائیے، آرام کیجئے، آپ کی خاطر توازے ہوتی ہے، آپ سے کل بات ہوگی، آپ سے کل بات ہوگی۔ اس طرح معاملے کو مؤخر کر دینا غصے کے لمحات میں، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاملات میں ہمیشہ درستگی رہے اور درستی رہے تو ہمیں یہ سنت بھی اپنانی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پینڈ کر دیا، مؤخر کر دیا کہ اگلے دن آئیے۔ جب اگلے دن وہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اکرام کیا اور کہا میں تمہیں ایک خبر نہ دوں جو مجھے میرے رب نے بتا دی ہے؟ جی آپ ہمیں خبر دے دیجئے۔ یہ جس کے حکم پہ تم مجھے گرفتار کرنے آئے ہو آج وہ قتل کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا آپ کے ایک لیٹر کے اوپر ہم وہاں سے چل کے آ گئے ہیں اور آپ اس سے کتنی تلخ بات کر رہے ہیں۔ کہا مجھے رب نے خبر دی ہے، اس کے بیٹے شیرویہ نے، جس کو بعض فارسی دان شیرو لکھتے ہیں، شیرویہ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ پے در پہ شکستیں کھانے کے بعد بیٹا باپ سے الجھ پڑا ہے، اور بیٹا چاہتا ہے کہ اب سلطنت کی کمان میرے ہاتھ میں آ جائے اور میں بہترین نظم و نسق کو چلا لوں گا۔ یہ میں تمہیں بتلا رہا ہوں کہ جس بادشاہ کے حکم پہ گرفتار کرنے آئے ہو وہ تو مارا جا چکا ہے، اب جو نیا بادشاہ آیا ذرا اس سے بھی حکم نامہ لے کے آؤ۔ اب وہ پریشان ہو گئے دونوں کہ اس بات کے اوپر یقین کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ وہ فوری انہوں نے کہا پھر بہترین سواریوں کا انتظام ہونا چاہیے۔ وہ سواریاں لے کر تیزی سے دوڑتے ہوئے یمن میں بادان کے پاس پہنچے اور کہا کہ وہ جس بندے کو گرفتاری کا آرڈر دیا گیا تھا، جس بندے کی گرفتاری کا آرڈر، اس بندے نے آگے سے ہمیں یہ بات سنا دی ہے کہ خسرو پرویز قتل ہو چکا ہے، اس کا بیٹا بادشاہ بن چکا ہے، اور اب اس سے نیا آرڈر لے کے آؤ۔ اسی اثناء میں جب وہ بادان کے پاس بیٹھے ہیں، وہاں سے خسرو پرویز کے بیٹے شیرویہ کا لیٹر بادان کو پہنچ گیا ان کی موجودگی میں۔ وہ اس کے دربار میں تھے کہ حالات و واقعات کا پتہ کریں کہ یہ خبر درست ہے یا نہیں ہے۔ تو جس وقت بادان نے اس لیٹر کو کھولا، اس لیٹر میں اس خبر کی تصدیق موجود تھی کہ میں شیرویہ بادشاہ ایران یہ بات تمہیں بتلانا چاہتا ہوں کہ باپ قتل ہو چکا ہے اور اب سلطنت کی باغ دوڑ میرے ہاتھ میں ہے، اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جس بندے کے بارے میں میرے باپ نے لیٹر لکھا تھا اس کو مزید غصہ نہیں دلانا۔ بادان لیٹر پڑھ رہا ہے اور ان دو ہرکاروں سے کی طرف دیکھ رہا ہے۔ تم نے کیا سنا تھا؟ یہ سنا تھا۔ پھر لیٹر کا مطالعہ کر۔ تم نے کیا سنا تھا؟ یہ سنا تھا۔ پھر لیٹر پڑھ رہا ہے۔ تم نے کیا پوچھا تھا؟
کیا کہا تھا اس رسول نے، کیا کہا تھا اس پیغمبر نے؟ یہ کہا تھا اس کا بیٹا قتل کرے گا، اور اس کا بیٹا بادشاہ بن چکا ہے، منگل کا دن ہوگا، جمادی الاولیٰ کا مہینہ ہے۔ یہ تاریخ تھی جس وقت رسول اللہ نے ہمیں کہا تھا، بعد ان کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ وہ دو بندے کپ کپا اٹھے۔ ہم کس کو گرفتار کرنے گئے تھے؟ ہمارا یمن کا گورنر اس کے اوپر اسلام کو قبول کر رہا ہے، انہوں نے بھی اسی وقت کلمے کو پڑھ لیا، اور اسی وقت یہ دلائل نبوت میں سے ہے، پیشین گوئیوں کا باب بھی۔ رسول اللہ کو کون خبر دے سکتا ہے اللہ کے علاوہ؟ تو ان تینوں کی خوش قسمتی کا کیا کہنا کہ یہ آئے تو گرفتار کرنے اور رسول اللہ کے خلاف مہم کشی کرنے، لیکن رسول اللہ کی اس پیشین گوئی کی وجہ ہے تینوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور بعض روایات کے اندر یہ بات بھی ملتی ہے کہ ان کے قبول اسلام کرنے کی وجہ سے بعد اور لوگوں نے بھی اسلام کو قبول کیا۔ ظاہر بادشاہ یا حاکم جب اسلام کو قبول کرتے ہیں تو یہ بات نیچے تک ٹریول کرتی ہے۔ اس لیٹر کا یہ انجام ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین کے حاکم منذر بن ساوی کو بھی لیٹر لکھا تھا، اور اس نے لیٹر کھولا، پڑھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینے لگا۔ مندرجات وہی ہیں تقریباً ہر لیٹر کے، اور کہنے لگا میں نے آپ کا لیٹر، علا بن حضرمی یہ لیٹر لے کے گئے تھے، آپ کا قاصد میرے پاس آیا، میں نے اس کا اکرام کیا ہے، اور میں نے یہ لیٹر اپنے درباریوں کو پڑھ کے سنا دیا جو آپ نے کہا ہے۔ تو اسی وقت میرے دربار میں سے بعض نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، اور میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ میں بھی آپ کے زیر سایہ اپنی سلطنت کو پروان چڑھانا چاہتا ہوں۔ ایک بات ضمنی طور پہ یہ تو سمجھ لیجئے، رسول اللہ نے یہ جو بادشاہوں کو جتنے خطوط لکھے ہیں نا، ان سب خطوط کے اندر یہ بات بھی موجود تھی، اور یہ رسول اللہ کی حکمت عملی تھی۔ اگر اسلام قبول کرو گے تو تم ہی اپنے علاقے کے بادشاہ رہو گے۔ یہ ایک بار استثنائی باب ہے کہ رسول اللہ کی اسٹریٹجی اور حکمت عملی، رسول اللہ کی عمومی حکمت عملی یہ نہیں ہے جہاد میں، لیکن یہ جو ریاستوں کے بادشاہ تھے ان کو لیٹر لکھنے میں رسول اللہ نے یہ حکمت عملی اپنائی ہے، اور اس کے بارے میں محدثین نے بڑی لمبی چوڑی بحث کی ہے۔ جو ڈیٹیل میں مطالعہ کرنا چاہے وہ کتابوں کا مطالعہ کر سکتا ہے کہ رسول اللہ نے یہ حکمت عملی کیوں اپنائی، کہ انہی کو بادشاہ بنا دیا جائے گا؟ کیا لالچ دی؟ کیونکہ رسول اللہ کی تو عادت تھی کہ وہ میدان جہاد میں کوئی اگر امارت چاہتا تھا یا کوئی اپنی سرداری چاہتا تھا، عرب کے کنبے قبیلوں کے واقعات آپ کے سامنے رکھ چکے کہ مجھے بادشاہ بنا دیجئے، مجھے سردار رہنے دیجئے، تو رسول اللہ یہ آفر قبول نہیں سے کیا کرتے۔ تو ان بادشاہوں کو کیوں یہ لیٹر میں لکھتے رہے کہ ہاں اگر تم اسلام قبول کرو گے تو تم ہی تمہاری ریاست کے بادشاہ ہوگے؟ منذر بن ساوی کو بھی اسی لیٹر میں یہ بات لکھی ہوئی تھی، خسرو پرویز کو بھی لکھی، ہر بادشاہ کو رسول اللہ نے یہ بات لکھی ہے تقریباً۔ اور جب منذر بن ساوی نے کہا آپ کے زیر سایہ آپ نے مجھے آفر کی ہے بادشاہت رہے گی، تو اب مجھے حکم کیجئے کہ جو میرے علاقے کے مسلمان ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، آپ کا پیغام میں پہنچاتا رہوں گا، جو اسلام قبول کر لیں گے وہ تو اسلام قبول کر لیں گے، لیکن میرے ساتھ جو یہودی، عیسائی، مجوسی، غیر مسلم رہتے ہیں ان کے ساتھ میں نے کیا معاملہ کرنا ہے؟ میں تو آپ کے زیر سایہ آ گیا، آپ کے تابع فرمان ہو گیا، لیکن جو میرے تابع فرمان یہودی، عیسائی، مجوسی وغیرہ ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو رسول اللہ نے یہ وہ بادشاہ چند جن کو دوبارہ لیٹر بھی لکھا، تو رسول اللہ نے اس کو احکامات جاری کیے کہ مسلمانوں کے اوپر ایسی نرمی ہوگی، عیسائیوں کے اوپر ایسی نرمی ہوگی، لیکن کوئی عیسائی، یہودی، مجوسی جزیہ دیے بغیر ریاست میں نہیں رہ سکے گا۔ اب یہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی کامیاب حکمت عملی ہے کہ رسول اللہ نے ایک جنگ لڑے بغیر، ایک تلوار اٹھائے بغیر حبشہ کے اندر نجاشی کو مسلمان کر دیا۔ منذر بن ساوی کی ریاست اسلام کو قبول کر رہی ہے، ہرقل قیصر روم رسول اللہ کی نبوت کا قائل ہو چکا ہے، اگرچہ اعلانیہ اسلام کو قبول نہیں کرتا، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین حکمت عملی اور اسٹریٹجی کا حصہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف خطوط لکھ کے، اور آپ یہ دیکھیے کہ اس تناظر میں قریشیوں کے اوپر کیا بیتتی ہوگی، یہ بات بھی آگے چل کے آئے گی کہ ان واقعات کا جو اثر قریشیوں کے اوپر ہو رہا تھا کہ جس رسول اور پیغمبر سے ہم نے صلح کی ہے بمشکل اپنی شرائط کے اوپر، اپنی من مانی شرائط کے اوپر، اس کے اوپر بادشاہ
حبشہ کا بادشاہ ایمان لے کے آ رہا ہے، منذر بن ساوی اپنی ریاست اس کے تابع فرمان کر رہا ہے، ہرقل کے دربار کا شاہد تو ابو سفیان خود ہیں، تو وہ تو ان کے اوپر جو بیت رہی تھی وہ ایک الگ باب ہے، اور اسی حسد کی بنیاد کے اوپر انہوں نے جو معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی وہ آگے چل کے آئے گا۔ فتح مکہ کا جو دباچہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو خطوط کے بعد اور بھی خطوط لکھے۔ ان دو ضمنی جو علاقے تھے ان کے بادشاہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہودا تھا، اس نے اسلام کو قبول نہ کیا، حارث نے بھی اسلام کو قبول نہ کیا، لیکن والی عمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈیٹیل لیٹر لکھا، اور والی عمان جس کا نام جعفر تھا اس کا ایک بھائی عبد بھی تھا، یہ ایک ہی بادشاہ کے بیٹے تھے۔ عمان کا جو بادشاہ تھا وہ جب مر گیا اس کے دو بیٹے، ایک جعفر اور ایک عبد بچا، تو جعفر بڑا تھا وہ بادشاہ بن گیا، لیکن اس کو ظاہر اپنے بھائی کو شراکت اقتدار میں رکھنا پڑا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت حکمت عملی سے ایک ہی لیٹر جعفر و عبد کے نام ایک ہی لیٹر لکھا، اور اوپر لکھا شاہان عمان کے نام، گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بادشاہ کے مقام پہ رکھا اور لیٹر لکھ دیا۔ اور اس کی بھی ایک حکمت عملی محدثین نے بیان کیا کہ جو عبد تھا وہ بنیادی طور پہ نرم دل تھا، اور رسول اللہ یہ چاہتے تھے کہ یہی اپنے بڑے بھائی کو بھی سمجھائے، اور لیٹر دونوں کو خطاب کر کے لکھا۔ اور یہاں پہ جو قاصد اور سفیر لیٹر لے کے گیا وہ ایک عظیم الشان جرنیل اور سپہ سالار عمر بن العاص ہیں۔ عمر بن العاص یہ لیٹر لے کے عبد کے پاس پہنچے اور بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، سارا ان کو بریف کیا، اور یہ لیٹر تم دو بھائیوں کے نام لکھا ہے۔ اس لیٹر کے مندرجات عبد کو سنائے، بتلائے، کہا میں اپنے بھائی کو کنونس کرنے کی کوشش کرتا ہوں، بتاتا ہوں یہ معاملہ ہے، لیکن ایک بات بتلائیے عمر بن العاص، آپ کے باپ نے، آپ اپنی قوم کی کہتے ہیں میں سردار کا بیٹا ہوں، آپ کے والد نے کیا اس شخص کے ہاتھ کے اوپر اسلام کو قبول کیا؟ آپ کے یہ بادشاہوں کے جو برین ہوتے ہیں، دماغ ہوتے ہیں، یہ بڑے انٹلیکچول لیول کے ہوتے ہیں کئی مرتبہ۔ وہ عمر بن العاص سے ڈیبیٹ کر رہا ہے عبد، آپ کے والد نے جو سنت کو اپنایا ہوگا میں اسی سنت کو اپنا لوں گا۔ آپ کے والد نے اسلام قبول کیا تھا؟ نہیں، میرے والد نے اسلام قبول نہیں تھا کیا، لیکن آج میرے دل میں اگر کوئی حسرت اور آرزو ہے وہ یہی ہے کاش میرا باپ اسلام کو قبول کر لیتا۔ اچھا یہ بتلائیے قریشیوں نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ یہاں پہ مورخین نے ایک بات لکھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو لیٹر ہے شاہ عمان کے نام یہ فتح مکہ کے بعد کا ہو، لیکن چونکہ خطوط کا باب چل رہا ہے اس لیے یہ آخری لیٹر آپ کے سامنے رات کے بعد کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ لیٹر فتح مکہ کے بعد ہو، لیکن یہ لیٹر تاریخ میں سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، لیکن چونکہ خطوط کا باب چل رہا ہے اس لیے صلح حدیبیہ کے بعد اس حد کو بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ گویا مورخین کا اس لیٹر کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ صلح حدیبیہ کے بعد کے وقفے کا 6-7 ہجری کا یا 8 ہجری کا۔ بہرحال اس گفتگو اور مکالمے کے اندر ایک جملہ ایسا ہے جہاں سے پتہ لگتا ہے کہ شاید یہ لیٹر فتح مکہ کے بعد پہنچا ہو۔ وہ یہ ہے کہ جب عبد نے عمر بن العاص سے پوچھا قریشیوں نے کیا کیا، تو عمر بن العاص نے ایک جملہ کہا سارے قریشی اس کے تابع فرمان ہو گئے۔ تو یہ ایک جملہ بہرحال اس بات کی انڈیکیشن دیتا ہے کہ ممکن ہے یہ لیٹر فتح مکہ کے بعد ہو، کیونکہ قریشی سارے کے سارے فتح مکہ کے بعد ان کے تابع فرمان ہوئے تھے، اور ممکن ہے عمر بن العاص کی مراد یہ ہو کہ بڑے بڑے جو رؤسائے قریش اور سردار ہیں آج رسول اللہ کے ساتھ مل گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں مختلف سوالات کرنے لگا عبد۔ عمر بن العاص ایک ایک بات کا جواب دینے لگے، یہاں تک کہ کہنے لگا اچھا ایک بات بتلاؤ، شاہ عمان کو تو تم لیٹر لے کے آ گئے ہو، کیا اس کے علاوہ بھی کسی کو لیٹر پہنچا ہے؟ تو عمر بن العاص نے کہا جی ہاں، لیٹر ہر جگہ پہنچ چکے ہیں، نجاشی کو پہنچا ہے، ہرقل کو پہنچا ہے، سارے لیٹر جہاں جہاں گئے اس کی اطلاع اس کو دی۔ تو عبد نے آگے سے کہا پھر مجھے سچ بول کے ایک بات کا جواب دینا۔ نجاشی نے کیا جواب دیا؟ نجاشی اس دور میں بھی ایک معروف رحم دل اور با اصول بادشاہ معروف تھا۔ سب سے پہلا سوال عبد نے کیا نجاشی کے بارے میں، ہرقل کے بارے میں نہیں، نجاشی کے بارے میں سوال کیا کہ حبشہ کے بادشاہ نے کیا کیا؟ عمر بن العاص نے کہا اس نے تو اسلام کو قبول کر لیا اور اپنی ریاست کو بچا لیا اور بادشاہ بن گیا، تمہیں بھی یہی آفر ہے۔
اگر تم اسلام کو قبول کر لو گے تمہیں دونوں بھائیوں کو یہ بادشاہت عطا کر دی جائے گی، اسلام کے قوانین نافذ ہو جائیں گے۔ کہنے لگا عمر جھوٹ بولنا بہت بری بات ہے، اور اس سے بد خصلت کوئی چیز نہیں ہوتی بری خصلتوں میں سے۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں کہ حبشہ کے بادشاہ نے اسلام قبول کر لیا؟ کہا جی ہاں سچ کہہ رہا ہوں۔ کہا میں نہیں مانتا، میں اس لیے نہیں مانتا کہ حبشہ اور نجاشی تو ہرقل کے باج گزار ہیں، وہ تو کیسر روم کے زیر سایہ سلطنت ہے۔ اگر اس نے اسلام قبول کیا ہے تو ہرقل کو کیا اس کے اسلام کے قبول ہونے کا پتہ نہیں چلا اور اس نے اس ریاست کے اوپر حملہ نہیں کیا؟ لاجیکل سوال ہے۔ عمر بن العاص نے کہا تجھے ہرقل کے دربار کا واقعہ نہیں پتا، جو وہاں ہوا اگر تو وہ سن لے تو پھر شاید تو مجھے جھوٹا ہی سمجھے۔ پھر ہرقل کے دربار کا واقعہ سنانے کے بعد کہا نجاشی نے جس وقت اسلام کو قبول کر لیا، نجاشی کے اسلام قبول کرنے کی خبر ہرقل قیصر روم کو پہنچی کہ آپ کی ریاست کا ایک بہت بڑا ٹکڑا عرب کے ایک صحرائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لا چکا ہے، اور آج کے بعد وہ صحرائے عرب کی ریاست مانی جا رہی ہے۔ تو ہرقل نے اپنے درباریوں کو اور اپنے وزیروں کو اکٹھا کر کے ایک خطاب کیا اور کہا ایک شخص ایمانداری سے جس بات کو سچ سمجھتا ہے اس کے مذہب کو قبول کرتا ہے، کیا تم چاہتے ہو میں قیصر روم اس بادشاہ کے اوپر حملہ کر دوں؟ اللہ کی قسم اگر مجھے تمہارا خطرہ نہ ہو، تمہارے فتنہ فساد کا ڈر نہ ہو تو میں بھی اس شخص کے ہاتھ کے اوپر جا کے اسلام کو قبول کر لوں۔ عمر بن العاص نے جب یہ بات عبد کو بتائی، عبد کپ کپا اٹھا۔ ہرقل نے بھی یہ بات کی، سپر پاور ہے دنیا کی، اس نے بھی یہ جملے کہا جی ہاں ہم جھوٹ بولنے کو برا سمجھتے ہیں۔ پھر یہ عبد نے ساری باتیں جعفر کو اپنے بھائی کو بتلائیں کہ یہ اس طرح قاصد آیا، یہ سارے معاملات ہے، بریف کرتا رہا، ایک دن دو دن۔ عمر بن العاص کہتے ہیں پھر ایک دن کچھ دنوں کے بعد مجھے کہا دربار میں پیش ہو جاؤ۔ دربار میں بڑی سختی سے میرے ہاتھوں کو پکڑ کر اور جس طرح پہرے میں کہ کہیں یہ بادشاہ کے اوپر اٹیک نہ کر دے، حملہ نہ کر دے، گرفتار کے انداز میں بادشاہ کے سامنے پیش کیا، اور میں نے بیٹھنے کی کوشش کی تو مجھے بیٹھنے بھی نہ دیا۔ میں نے رسول اللہ کا ہاتھ اس کے سامنے رکھ دیا۔ جعفر نے سارے ہاتھ کو پڑھا اور اپنے بھائی سے مشاورت کرنے لگا، اور پھر مجھے مخاطب ہو کے کہنے لگا یہ جو اس لیٹر میں لکھا ہے کہ تمہارے گھوڑے اور تمہاری سپاہ اور تمہاری فوج یہاں تک پہنچ جائے گی جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں اور ہمارے اوپر حملہ کر دے گی اور یہاں تمہاری ریاست قائم ہو جائے گی، مجھے ایمانداری سے بتلائیے۔ دیکھیں لاجیکل آنسر بادشاہوں کا۔ جعفر کہتا ہے مجھے آپ بتلائیے عمر بن العاص کو، اگر میں اس فوج کے آنے سے پہلے پہلے میری سرحدوں پہ بھی وہ فوج نہ آئے، میرے پہ حملہ بھی نہ ہو، اور میں یہ ریاست آپ کے سپرد کر دوں تو پوری دنیا میرے سے بڑا بزدل کس کو کہے گی کہ فوج بھی نہیں آئی اور حملہ بھی نہیں ہوا اور پھر بھی ریاست آپ کی ہو گئی۔ میں وہ ہوں، اگر آپ کی فوج میرے سرحد میں داخل ہوگی ایسا رن پڑے گا، ایسی جنگ ہوگی کہ آپ کے دانت بھی کھٹے کر دیے جائیں گے۔ عمر بن العاص جرنیل صاحب ہیں، اس کی گفتگو سے مرعوب نہ ہوئے اور اس کو کہنے لگے یہ جو تیری گیدڑ ببکیاں ہیں یہ تیرے کام آنے والی نہیں ہیں۔ نجاشی بھی اسلام قبول کر چکا، منذر بن ساوی بھی اسلام قبول کر چکا، ریاستیں آ رہی ہیں، تیری کیا حیثیت ہے؟ ہرقل کے دماغ میں یہ بات ہے۔ اچھا پھر تو چلا جا، ہم جنگ کے لیے تیار ہیں۔ ڈرانے کی دمکانے کی سفراء کو کوشش کی، مراد یہ تھی کہ رسول اللہ سے بارگیننگ کریں، کچھ نرمی کریں، کچھ گیو اینڈ ٹیک ہو جائے۔ عمر بن العاص نے کہا مجھے جس کام کے لیے بھیجا گیا تھا میں لیٹر نہیں لکھوں گا، تو جو چاہتا ہے میں تیرا مقصد پورا نہیں کروں گا، میں جا رہا ہوں، مجھے چھوڑ دیا جائے۔ پریشان ہو گیا، کہا رک جا ایک دن۔ جب اس کو پکا یقین ہو گیا کہ یہ مزید اپنے، ان کے نزدیک تو بادشاہ اور والی ریاست کا معاملہ تھا کہ یہ اپنے نبی اور پیغمبر سے مزید حد و کتابت ہماری ریاست کے بارے میں نہیں کرے گا۔ دونوں بھائیوں نے مشورہ کیا، چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو مشورہ دیا کہ ہماری سلامتی اور ہماری ریاست کی سلامتی اور آخرت کی سلامتی اسی بات میں ہے، میرا دل یہ کہتا ہے کہ میں اسلام قبول کر لوں۔ تو جعفر کہنے لگا اگر تو اسلام قبول کرے گا تو میں کیوں قبول نہ کروں؟ تو پھر ایسا کرتے ہیں عمر بن العاص کو صبح بلایا جائے۔ دربار میں وہ آئے تو ان دونوں بھائیوں نے بھی وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان کو، اسلام کو قبول کر لیا، اور ساتھ ہی
ریاست میں آرڈر جاری کر دیا، یہ عمر بن العاص آج کے بعد اس ریاست کا، آپ یہ کہہ لیں وزیر خزانہ، اس کی ٹرانسلیشن بنتی ہے، وزیر خزانہ ہے، جس کے اوپر ٹیکس لگائے گا اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ تو وہ اسلامی احکامات جو شریعت کے آپ کو پتہ ہی ہیں کہ مسلمانوں کو ریلیف دی جائے گی، غیر مسلموں کے اوپر ٹیکس کو لگایا جائے گا۔ پھر عمر بن العاص نے صدقے کے بارے میں خوبصورت وہاں پہ گفتگو کی کہ انفاق فی سبیل اللہ، جو اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، ریاست کے جب بادشاہ اسلام قبول کر لیں تو ریاست پوری کی پوری اسلام کو قبول کر لیتی ہے۔ تو یہی واقعہ، یہی وجہ ہوئی کہ عمان کی اکثریت آبادی نے بھی اپنے بادشاہوں کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اسلام کو قبول کر لیا، اور عمر بن العاص ان کے مربی بن گئے اور ان کے ٹرینر بن گئے۔ اور یہ حضرت عمر بن العاص کی باقی اگر آپ زندگی کا مشاہدہ کریں تو یہ ان کی جو جرنیلی اور سپہ سالاری اور سفارتکاری اور حکومتی گرفت اور ایڈمنسٹریشن کی صلاحیت تھی، وہ انہی وجوہات کی بنا کے اوپر تھی کہ وہ پہلے سے ہی مختلف سلطنتوں کے اندر رسول اللہ کے سفیر بن کے جا رہے ہیں، اور عمان کی سلطنت کے ایک قسم کے وزیر خزانہ رہے۔ اور پھر وہاں پہ حضرت عمر بن العاص خود بیان کرتے ہیں، اللہ کی قسم ان دونوں بھائیوں نے اول تو لگتا تھا کہ جیسے جبر اور اکراہ سے اسلام قبول کیا ہے، لیکن انہوں نے پھر اسلام کی ایسے تابعداری کی اور ایسی اسلام کو پروموٹ کیا اور ایسی اسلام کی مدد کی کہ عمان میں اسلام پھیل گیا۔ اور میں جس بارے میں جو حکم جاری کرتا، بادشاہوں کی بجائے میرے حکم کو بادشاہ کا حکم سمجھا جاتا۔ گویا اس طرح انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی۔ یہ وہ چند ریاستیں تھیں جن میں سے 3 نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان کو اور اسلام کو قبول کیا، اور 3 نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اسلام اور ایمان کو قبول نہ کیا۔ ان تینوں کا بیڑا غرق ہو گیا، وہ ریاستیں دنیا سے ختم ہوگی۔ ہاں، ہرقل جو 7ویں ریاست نیوٹرل رہ گئی، اور اس نے رسول اللہ کے بارے میں اچھے جذبات کا بھی اظہار کیا۔ اور اسی طرح بعد نے 1-2 اور ریاستوں کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن جو راجے اور سیرت میں صحیح سند سے خطوط کے واقعات تھے ان میں سے اکثر کو آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد آئندہ آنے والے خطبے میں صلح حدیبیہ کے بعد جو بعض غزوات ہیں خیبر سے پہلے اور خیبر کے بعد کے واقعات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔